میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو شوہر کا جو گھر ہے نا اس میں ان کی بہن اور ساس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم لوگ اب کرائے پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے شوہر نے گھر بنایا تھا؟ یہ میرے سسر نے بنایا تھا گھر. سسر کے انتقال کے بعد تو گھر کو مینیج کرنے کے لیے تھوڑا سا نا رینوویٹ کرنے کے لیے تو سب کرائے پہ چلے گئے تھے. جب رینوویٹ ہو گیا تو پھر ہم سب واپس آ گئے. یہ لوگ واپس آ گئے ساس اور وہ نا, اور ہم لوگ کرائے پہ رہے. انہوں نے ساس نے کہا بھی بلا لیں گے. خیر وہ انہوں نے نہیں بلایا, کہیں گے نہیں اب تمہارا یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے نا. انہوں نے مطلب کہ شوہر کو نا بالکل وہ کر دیا کہ نہیں تمہارا اب کچھ نہیں ہے. پھر ہم کرائے پہ رہنے لگے. مسئلہ یہ کہ کرائے پہ رہنے کے بعد یوٹیلیٹی بلز, بچوں کی پرورش, ان کی اسکول کا مسئلہ, یہ سب ہم لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے کرائے کے گھر پہ رہتے ہوئے. مجھے بتائیں وہ جو گھر رینوویٹ ہونا تھا اس گھر میں کتنے لوگ رہتے تھے؟ میں سسر تھے جب. ہاں جی. سسر کے بعد ساس اور نند کی شادی نہیں ہوئی. نند کی شادی نہیں ہوئی. اور آپ کے میاں ایک ہی بھائی؟ ایک ہی بھائی ایک ہی بہن تھی یہ لوگ. اچھا ایک ہی بھائی ایک ہی بہن. اچھا گھر سے باہر نکلے آپ نے کہا جی رینوویٹ جو کس کا, اس میں کس کا پیسہ لگا؟ وہ سسر کی جائیداد تھی نا, اسی کا انہیں میں سے لگا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی گھر رینوویٹ ہوگا, باہر نکلتے ہیں, ہم کرائے پہ رہتے ہیں. آپ لوگ کرائے پہ رہتے لوگ واپس آ گئے. وہ واپس ہمیں نہیں بلایا. ہم نے, میرے شوہر نے بھی کہا کہ کرایہ میں نہیں افورڈ کر سکتے کیونکہ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. ہاں پرائیویٹ جاب کی 35,000 روپے ان کی تنخواہ ہے. اچھا آپ کے سسر نے کوئی اپنی وصیت ایسی لکھی ہوئی تھی؟ وہ تو ان کے مرنے کے بعد تو ایسے باتیں بچوں میں تقسیم ہوتی ہے. وہی سوچ کے ہم لوگ کہتے کہ ہم واپس چلے جائیں گے. 3 منزلہ گھر بنا ہوا ہے ہمارا. کتنے بہن بھائی ہیں؟ مزید 2 ہی ہیں. ایک بہن ایک بھائی, اور بہن کی شادی نہیں ہوئی, وہ بھی 35 سال کی ہیں. تو مجھے بتائیں, دیکھیں بہن گھر میں ہے, ماں بھی گھر پہ ہے, سسر جا چکے ہوئے ہیں. اب وہ جو جائیداد میں 2 بچوں کا مطلب اس میں بیگم بھی آ گئی, بیوہ کا حق بھی آ گیا, تو اس میں کیا بچے کو ایسے باہر کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اور جو رہ رہی ہیں نا وہ بھی گناہ گار ہو رہی ہیں, کیونکہ جیسے ہی کوئی اس دنیا سے رخصت ہوگا اس کی جائیداد لازمی طور پر تقسیم ہونی ہے. نہیں ہوگی تو سب گناہ گار ہوں گے, جتنے بھی ورثاء ہیں نا وہ سب گناہ گار ہوں گے. اب اس میں جو حصہ بنے گا بیٹے کے لحاظ سے, لیکن اس پہ ویسے ضروری ہے کہ آپ اس کو دفنا پہلے دے, جیسے وہ نور بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جنازے پہ لڑائی ہو رہی ہے. یہاں تو تقسیم بھی ہو چکی ہے, بیوی کا حق میں نہیں دیا وہ بھی ادا کرنا ہوگا. یہ جو مکان ہے نا, مکان بکے گا, اور جو بکنے کے بعد جو خاتون ہیں یعنی کہ جو زوجہ تھیں, ان کی جو ساس ہے, ان کا حق نکلے گا, ان کے بیٹے کا حق نکلے گا, اور بچی کا بھی, بیٹی کا بھی حق نکلے گا. لیکن وہ مکان بکنے کے بعد ہی نکلے گا, اور بیچنا ان کے اوپر فرض ہے. اگر نہیں بیچیں گے تو گناہ گار ہوں گے. مثال کے طور پر آپ مکان نہیں بیچنا چاہ رہے ہیں, اگر دیگر کوئی پراپرٹیز ہیں جس کے ذریعے سے پورا مکمل طور پر حق نکالا جا سکتا تھا, اس کو بیچ کے وہ ادا کرنا ہوگا. اچھا میں اپنی بات اگر کروں تو جب میرے والد کا انتقال ہوا نا, تو ظاہر ہے کہ جو میرے بھائی تھے ان لوگوں نے سوچا, اور یہ ایک ہمیں ذہن شروع سے ہی تھا, ٹھیک ہے. اچھا اس پہ یہ نہیں تھا, ہم لوگوں, امی ہماری چونکہ سمجھدار تھیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جو بہنوں کا حصہ بنتا ہے وہ بہنوں کا بنتا ہی ہے. سب بیٹھے, سب نے فیصلہ کیا کہ کرنا کیا ہے. تو اس پر مدیحہ میں یہ سب کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ سب کے ذہنوں میں ہو کہ کرنا کیا چاہیے. تو بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا, چونکہ ہم میرے 3 بھائی تھے, تو انہوں نے کہا کہ بڑے بھائی نے کہا میں جو بھی حصہ بنتا ہے نا, اس وقت یہ رقم بن رہی ہے, تو ہم اگر گھر بیچتے ہیں تو ایسا ہے کہ سب در بدر ہو جائیں گے. ایک بڑا گھر ہے جس کے اندر سب رہتے ہیں. اچھا بھائیوں کی شادیاں نہیں تھیں اس وقت, یہ فیصلہ کیا گیا بڑا بھائی بڑی بہن کو حصہ دے گا, درمیانہ بھائی درمیانی بہن کو حصہ دے گا, سب سے چھوٹا بھائی چھوٹی بہن کو حصہ دے گا. اور یہ اسی وقت تقسیم ہو گیا اور سب نے اپنی اپنی ذمہ داری قبول کی, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمارے معاشرے میں اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب آپ اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں آپ کی بہن فائنینشلی بہت مضبوط ہو جاتی ہے, اور یہ فائنینشل مضبوط کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے. پھر وہ جو آگے کی زندگی ہے نا, وہ وہاں پر کہیں پر بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرتی ہے. اور پھر وہ جو ایک آج کل میں نے بہت سارے دیکھے کہ بہنیں مانگتی رہتی ہیں بھائیوں سے کہ بھائی ہمیں ہمارا حق دے دو, اور اس پہ شرمندہ ہوتی ہیں کہ میں مانگوں گی تو کیا ہوگا. اور بھائی بعض اوقات جو بیگم ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس بہن نے حق مانگا ہے آپ سے, کیسی بہن ہے آپ کی حق مانگتی, حالانکہ حق وہ اپنا مانگ رہی ہے, اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو بہنوں کا حق ہے نا,
جو بھائی اس چیز کو سمجھتے ہیں نا, اللہ پھر ان کے ایسے راستے بناتے ہیں, ایسے راستے بناتے ہیں کہ وہ ایک گھر کے 10 گھر بنا لیتے ہیں. اچھا, ان کے تو کیس میں آپ قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں یہ ہم میرے والد صاحب کا انتقال ہو, تو یہ تو گنجائش موجود ہے نا. جی جی, اگر جو ان کے سسر جو ہیں جی جی, ابھی تک گھر انہی کے نام ہے اور اپنی زندگی میں اگر اپنی بیگم کے نام نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو کر سکتے ہیں. دیکھیے اخلاقی طرح تو پورا کریں, بہن اور والدہ کو سمجھا دیں, وہ پھر بھی نہ مانے تو قانونی طور پر بالکل اختیار ہے, اور اس میں کوئی ماں یا بہن کا کوئی ظلم نہیں ہوگا اس کے اندر. وہ قانون چارہ جو کریں کوئی ظلم نہیں ہوگا, وہ اپنی ایک پٹیشن فائل کریں گے اور ہیئرشپ نکلوائیں گے, اور ہیئرشپ میں خود مالک ہوں گے وہ, ٹھیک ہے. کیونکہ زندگی بھر اگر ایسے ہی رہے گا تو نہ گھر ان کی ساس اور نند بیچ سکتی ہیں, نہ تنہا بھائی بیچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہیئرشپ بنے گی, ہیئرشپ بننے کے بعد کیا کہتے ہیں وہ خود بخود حصہ آ جائے گا, بیٹے کا کتنا حصہ ہے, ان کی ماں کا کتنا حصہ ہے, اور ان کی بہن کا کتنا حصہ ہے. صحیح. جو رقم جو ہوگی نا, کل رقم سے 8واں حصہ جو ہے وہ ان کی ساس کے نام ہوگا, اور اس میں سے پھر کل جو رقم جو 8واں حصہ نکالنے کے بعد, جیسے مثال کے طور پہ 50 لاکھ کا ہے, تو تقریباً اس کا 8واں حصہ بنتا ہے 6,25,000. 6,25,000 کو آپ مائنس کر دیں گے. اب اس میں سے ایک حصہ جو ہے اس رقم میں سے ان کی بہن کے لیے بنے گا, جو ڈبل رقم ہوگی وہ ان کے شوہر کے لیے بنے گا. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کر لی جائے. اصل میں بہت معذرت کے ساتھ, اور میں اپنی بہنوں سے بھی کروں گزارش, جو خواتین کی جو جنگ ہوتی ہے نا, اب جیسے مثال کے طور پہ یہ ہیں, وہاں بھی ساس ہیں اور نند ہیں, یہ تینوں کی جو آپس کے جو جھگڑے ہیں وہ اتنا انتشار میں آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی مرد جو ہے نا وہ ایک طرف ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک طرف بہن کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر خواتین اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ گزار لیں تو جو آج 75% جھگڑے ہیں, نفرتیں, میں نے وہ جنازے دیکھے ہیں, گلی کے کونے پر ایک بھائی رہتا ہے, دوسری گلی کونے پر ایک بھائی رہتا ہے, جھگڑا ہوا وراثت پر, بہن کا جنازہ اٹھا, بھائی نے شرکت نہیں کی. میں نے ایسے جنازے دیکھے ہیں. میں دارالفتہ میں ہوتا ہوں نا, تو ہمارے پاس ایسے فتاوے آتے ہیں, وصیت کر کے مرتے ہیں بیٹے کو کہ اگر میرا فلاں بھائی آ جائے, اس کو نہ چہرہ دیکھنے دینا اور نہ جنازہ اٹھنے دینا. آپ اندازے کیجئے ناظرین کہ وہ بچے جو ساتھ میں کھیلتے تھے, 55 سال کی عمر ہے, جب جنازہ اٹھتا ہے تو جو ساتھ کھیلتے تھے بھائی, وہ ایک دوسرے کا نہ چہرہ دیکھتے نہ ایک دوسرے کو دفناتے. وصیت میں وراثت کے بٹوارے کے علاوہ کیا ہم ایسی چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کو میری شکل نہ دیکھنے دینا, فلانے شخص کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا؟ ویسے ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شب برات ہے نا, شب برات نصف شعبان, کیونکہ یہ بڑا حساس ٹاپک ہے, میں نے پوچھ تو لیا لیکن اس کے بعد میں خود بھی گھبرا گئی کہ میں نے بڑی حساس چیز پوچھ لی ہے. جی نصف شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق, اور فرماتا ہے میں سب کی بخشش کروں گا. لیکن 7 یا 10 یا زیادہ لوگوں کے بارے میں حدیث میں واضح الفاظ آئے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی, جبکہ اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی جن کی ہزاروں بکریاں تھیں, ان کی بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اس دن اللہ اس رات بخشش فرماتا ہے. ٹھیک ہے, کن کی؟ بہت ساری طویل فہرست ہے. ایک اس کے اندر قطع رحمی کرنے والا, جو رحمی رشتے توڑتا ہے. رحمی رشتے کیا؟ رحم کس کو کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جب بچہ پرورش پاتا ہے. تو رحمی رشتے ماں کا, باپ کا, سسرال والوں کا, ننیال, ددیال اور سسرال, یہ رحمی رشتوں میں آتے ہیں. جس نے یہ رحمی رشتے توڑے تو وہ بخشش کا حقدار نہیں ہے. تو جس نے یہ ول میں لکھوایا اس کو کندہ نہیں دینے دینا, اس کو میرا جنازہ نہیں دیکھنا, ایسا لکھوانے والا بذات خود بہت بڑا گناہگار. مجھے یہ بتائیں, اکثر لوگ, ہم نے بہنوں کی بات کی کہ بہنوں کے حق بھی مار دیے جاتے ہیں, مطلب بیواؤں کے حق مار دیے جاتے ہیں. اگر یہ ہم جو بات بھی ہوتی تھی کہ اگر بہو فرض کیجئے اس کی اولاد نہیں ہے, وہ فرض کرے اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں, 15 سال ہو گئے ہیں, تو ساس سسر کے ساتھ رہتی آ رہی ہے, میاں کفیل تھا, میاں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اب وہ جو جائیداد ہے اس میں جو آگے سسر کی بھی جائیداد ہے اور بہو سرو بھی کریے, بیٹی بن کے خدمت کریے, تو کیا بہو کا حصہ نکلے گا اس میں سے, ایسی بہو کا؟ اگر جو جائیداد سسر کے نام ہے جی تو بہو کو نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے شوہر کے نام جو جائیداد تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا, اب اس بنیاد پہ کہ شادی نہ کر لے, کرتی رہے شادی, اس کا حق ہے شادی کرنا. اس شادی کرنے سے اس کا حق تھوڑی چھوڑ دیں گے آپ اس کا. جو شریعت نے, قانون شریعت نے اور دنیاوی قانون نے جو حق دیا اس کو 8واں حصہ, وہ تو ملے گا نا اس کو, ٹھیک ہے. وہ تو ملنا ہے اس کو, جو اس کا بنتا ہے وہ ملنا ہے اس کو.
اور اس بنیاد پہ کہ جناب چونکہ ہم نے شرط لگا دی ہے یہ کہیں شادی نہ کر لے، تو بلکہ اگر جوانی میں کوئی خاتون بیوہ ہو جائے اور اسی عالم تو اس وقت ان کو چاہیے، کیونکہ شادی کروائے دوسری جگہ پہ، شریعت ٹھیک ہے، یہ تو ظلم کرتے ہیں ہمارے یہاں نا، کیونکہ وہ خدمت تو کر رہی ہے، بیٹی بن کے رہ تو رہی ہے لیکن اس کا حصہ نہیں ہے. اچھا ایسے ہی جہاں پر یہ بیٹیوں کی جہاں شادی نہیں کی جاتی، ہم اگر اندرون سندھ چلے جائیں، ہم اندرون پنجاب چلے جائیں، وہاں پر استغفر اللہ کیسی کیسی وہاں پر رسومات نہیں ادا کی جاتی ہیں کہ کن کن چیزوں کے ساتھ لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے کہ صرف اس لیے زبردستی پھر معاف بھی کرا لیتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی ذرا بتائیں کہ اس کا کتنا عذاب ہے. یہ تو ماقبل اسلام کے آنے سے پہلے جہالت جو تھی وہ رائج نہیں ہے، اس لیے کہ زیادہ تقسیم نہ ہو جائے. قرآن سے شادی کر دیں گے یا کسی نے کسی شادی کر دیں گے، ہم نے شادی قرآن سے شادی کر دی. قرآن سے شادی کانسیپٹ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا وہ کانسیپٹ شادی کر دیا؟ یہ تو ظلم ہے، جہالت انتہا کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ. اور اس کی جتنا بھی ابتدائی کہ جو زمانہ اس وقت ہے، اس وقت میڈیا کا زمانہ ہے، ہر گاؤں دیہات تک بات پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جن کو کسی کی پرواہ نہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دی. اچھا نور